बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात। आज यहाँ का मौसम बड़ा खुशगवार है जी, हवा चल रही है, ठंडी हवा भी है और ज़रा सर्दी नहीं है अलबत्ता आज। बहुत अच्छा मौसम है, वेदर है। हम ज़रा बाहर निकले हैं, मैंने कहा बाहर का भी नज़ारा करना चाहिए, बाहर से भी कोई आपसे गपशप लगानी चाहिए, खुले माहौल में, खुले ग्राउंड में। तो बात करते हैं, इस्लामाबाद में भी मुझे लगता है कि मौसम जो है वो काफ़ी तब्दील हो रहा है। मौसमी मौसम भी तब्दील हो रहा है और अदरवाइज़ भी जो है सियासी सूरत हाल भी तब्दील होती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि 22 अगस्त को इमरान खान साहब और मिलिट्री लीडरशिप के दरमियान जो एक राब्ता हुआ और उस राब्ते के नतीजे में जलसा मनसूख हुआ। जलसा मनसूख होने के बाद फिर 8 सितंबर के जलसे की तारीख दी गई और उसके बाद जो इक़्तिदार के ऐवानों में और ख़ास तौर पे जो जाली निज़ाम और जाली हुक्मरान हैं वो काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं और उन्होंने फिल फौर उन्होंने आनन फानन एक कानून साजी की, क्योंकि 8 सितंबर के जलसे की गारंटी दी गई थी इमरान खान साहब को और जेल में उनको इसका एनओसी पहुंचाया गया था और गारंटी दी गई थी कि अगर आप 22 अगस्त का जलसा मनसूख कर दें तो 8 सितंबर को आपकी जमात को किसी किस्म की रुकावट नहीं खड़ी की जाएगी और जलसे की इजाज़त होगी। उस मजबूत जमानत के बाद इमरान खान साहब ने अनाउंस कर दिया और 8 सितंबर का जलसा अब परसों जलसा है। और लेकिन आज एक इम्पॉर्टेंट कानून साजी की गई है, काला कानून है और वो आनन फानन कल सेनेट से हो गया और आज कौमी असम्बली से हो गया। और इसके रूह रवां कौन है? इसके रूह रवां हैं मुस्लिम लीग नवाज के अरकान इरफान सिद्दीकी साहब हैं और आज कौमी असम्बली में दानियाल चौधरी साहब थे। तो दोनों रहनुमा, आपको पता है कि रावलपिंडी से इनका ताल्लुक है और रावलपिंडी से और इरफान सिद्दीकी साहब आपको मालूम है कि बहुत ज़्यादा क्लोज हैं बड़े साहब के, और बड़े साहब के दोनों बड़े साहबों के और आसिम मुनीर साहब और नवाज शरीफ साहब के दरमियान जो राबते का काम है वो भी इरफान सिद्दीकी साहब के ज़िम्मे है। तो इसलिए ये जो प्राइवेट मेंबर्स डे पे ये बिल पेश किया गया था, तो बिल आज हो गया है मंजूर और अब ईवान सदर भेजा जाएगा और वहाँ पे होंगे दस्तखत और ये कानून बन जाएगा। ये बिल है क्या? इसमें जलसे जुलूस पर पाबंदी लगा दी गई है और बगैर इजाज़त के जलसा करने पर 3 साल कैद है और दूसरी बार बगैर इजाज़त जलसा करने के 10 साल कैद है। ये पाकिस्तान अब दुनिया का वाहिद मुल्क बन गया है, वाहिद जमहूरी मुल्क है जहाँ पे जलसा करने पर 3 साल कैद और दोबारा जलसा करने पर 10 साल कैद। और सिर्फ यही नहीं कि जलसा करने वाले पे, बल्कि जो जलसे में शरीक होंगे उन पे भी। अब यह कानून रह नहीं सकेगा क्योंकि इस पे काफ़ी बहस हुई और बहस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान ने की और इसके बावजूद ये कोरम भी पूरा नहीं था, तादाद भी पूरी नहीं थी, आनन फानन इसको मंजूर कर लिया गया और मंजूर करके इस काले कानून को अब कानून का दर्जा हासिल होने वाला है। लेकिन क्या ये कामयाब हो सकेगा? ये एक अलग सवाल है। लेकिन इसको रद्द करते हुए, इस कानून साजी को रद्द करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर हों, आमिर डोगर साहब हों, उमर अयूब साहब हों या दीगर हों, उन्होंने एक वाज़ेह तौर पर पैगाम दे दिया है और जेल से इमरान खान साहब ने भी आज पैगाम दिया है और उन्होंने कहा है कि जलसा 8 सितंबर का हर सूरत में होगा और उन्होंने कहा है कि ख़वातीन, बच्चे, बूढ़े, नौजवान सब इस जलसे में शरीक हों, क्योंकि अब हम ये पाबंदियां ख़त्म करने जा रहे हैं और मैं जंजीरें तोड़कर और जो फस्तायत और डिक्टेटरशिप है तोड़कर इसको मैं जेल की सलाखों से बाहर आ रहा हूँ बगैर कोई मुआहिदा किए। और उन्होंने ये खबर दी है कि बहुत जल्द ऐसा होने वाला है। ये कहाँ कैसे खबर दी है इसके बारे में आगाह करेंगे, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो है कि हुक्मरान इत्तेहाद जो है वो काफ़ी परेशान दिखाई दे रहा है और उसने ये कानून साजी की है, बहुत 24 घंटे के अंदर अंदर ये कानून मंजूर किया है। तो बहरहाल इसका कोई असर नहीं होना। मैं आपको बता दूं कि जलसा 8 सितंबर का, दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास हुआ है और उसमें परसों के जलसे के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं और बसेस को सजाया जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा से, पंजाब से, बलूचिस्तान से, सिंध से, इस्लामाबाद से, पिंडी से, तमाम शहरों से जो जुलूस हैं वो पहुंचेंगे और उनमें कोई रुकावट खड़ी नहीं की जाएगी और इस बात की गारंटी दे दी गई है और रूट्स का तयन कर दिया गया है। और अब क्योंकि मसला ये है कि जब से ये राब्ता हुआ है और DGISPR ने भी इसको डिनाई नहीं किया, तो जब से ये राब्ता हुआ है इस वक्त जो जाली हुक्मरान हैं वो काफ़ी परेशान दिखाई देते हैं और उन्हें धड़का लगा हुआ है कि किसी वक्त भी ये ब्रेक थ्रू हो सकता है और ये जो बर्फ़ पिघलना शुरू हुई है अब ये बर्फ़ पिघल के ही रहेगी। तो बहरहाल
یہ تو تھا ایک پہلا انڈیکیشن۔ دوسرا انڈیکیشن جو ہے وہ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ۔ اس فیصلے میں اب جو جیل میں ٹرائل ہو رہا ہے اس میں 3 وکلا پر مشتمل کمیشن قائم کر دیا گیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے۔ جسٹس سردار اعجاز اسحاق صاحب کا تحریری حکم نامہ جاری ہو چکا ہے اور 3 وکلا پر کمیشن جو ہے یہ مانیٹرنگ کرے گا تمام کی تمام کارروائی کی کو جیل ٹرائل ہو رہا ہے عمران خان کا، اس کی پوری مکمل مانیٹرنگ کی جائے گی کہ وہاں پہ کیا انصاف کے تقاضے پورے کیے جا رہے ہیں یا نہیں، اور عدالتی احکامات کے مطابق عمران خان کا ٹرائل ہو رہا ہے یا نہیں۔ وکلا کو اور صحافیوں کو وہاں پہ آزادانہ طریقے سے رپورٹنگ کی اجازت ہے یا نہیں۔ وکلا جا سکتے ہیں اور عمران خان اور بشرا بی بی سے ملاقات کر سکتے ہیں، اور اس دوران کوئی تیسرا آدمی سرکاری اہلکار نہیں ہوگا۔ یہ ساری صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے اور مانیٹرنگ کرنے کے لیے 3 رکنی کمیشن جو ہے مقرر کر دیا گیا ہے۔ لیکن اس کی شاید اب نوبت نہ آئے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو فیصلہ آیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان سے نیب ترامیم کو کالعدم قرار دینے کا، عمران خان صاحب کی پیٹیشن جو ہے وہ مسترد کر دی گئی ہے سپریم کورٹ کے لارجر بینچ نے، قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے۔ اس کا عمران خان صاحب نے اس کو فائدہ تھا عمران خان صاحب کو، لیکن عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ مجھے چھوڑیں، لیکن یہ جو کرپٹ حکمران ہیں ان کو ضرور پکڑیں، اور میں نے کرپشن کیا تو میں فیس کروں گا۔ لیکن اس کے باوجود ان کی پیٹیشن جو ہے وہ خارج کر دی گئی۔ اور وہ کیوں خارج کی گئی؟ وہ اس لیے خارج کی گئی، قاضی صاحب کو بہت اچھی طرح پتہ ہے، وہ اس لیے خارج کی گئی کہ اگر عمران خان صاحب کی پیٹیشن منظور کی جاتی تو عمران خان صاحب کے خلاف تو یہ مقدمہ چلتا ہی رہنا تھا، توشہ خانہ کا بھی اور القادر ٹرسٹ کا بھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو نقصان ہونا تھا وہ تھا حکومت کو، اور اس میں کتنے لوگوں کے مقدمات دوبارہ کھل جاتے۔ یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کتنے لوگوں کے مقدمات کھل جانے تھے۔ اس میں جو سیاستدانوں کی اکثریت جو ہے وہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی سے ہے، ان کا تعلق ہے۔ مریم نواز صاحبہ، آصف علی زرداری صاحب کا مقدمہ دوبارہ کھلنا تھا، میاں نواز شریف، مولانا فضل الرحمان صاحب کا مقدمہ کھلنا تھا، اسحاق ڈار اور خواجہ آصف صاحب کا مقدمہ، خواجہ سعد رفیق کا مقدمہ کھلنا تھا، جاوید لطیف صاحب، مخدوم خسرو بختیار اور عامر محمود قیانی، اکرم درانی صاحب کا مقدمہ کھلنا تھا۔ اکرم درانی صاحب آپ کو پتہ ہے کہ یہ تعلق ہے ان کا JUI سے، اور خسرو بختیار صاحب آج کل فارغ ہیں اور یہ PTI میں تھے لاسٹ ٹائم، ان کا مقدمہ کھلنا تھا۔ سلیم مانوی والا پیپلز پارٹی کا، نور عالم خان JUI اس وقت شامل ہیں، نواب اسلم رئیسانی کا مقدمہ کھلنا تھا، ڈاکٹر مالک نیشنل پارٹی کے ہیں بلوچستان سے، ان کا مقدمہ تھا، ثناء اللہ زہری سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان، ان کا مقدمہ تھا، مسلم لیگ نواز میں ہیں، اور منظور وسان پاکستان پیپلز پارٹی، شرجیل میمن پاکستان پیپلز پارٹی، امیر مقام اس وقت مسلم لیگ نون میں ہیں، اور لیاقت جتوئی پاکستان پیپلز پارٹی سے پھر قاف لیگ میں چلے گئے، قرام بگٹی ہیں، جعفر خان مندوخیل ہیں، گورنر گلگت بلتستان سید مہدی حسن شاہ، ان سب کے مقدمے ختم ہو گئے تھے، اور اگر یہ نیب ترامیم عمران خان صاحب کی درخواستیں منظور کر لی جاتی تو ان سب کے مقدمات بحال ہو جانے تھے، اور چونکہ نیب ترامیم کے بعد ان کے مقدمات ختم کر دیے گئے تھے، تو یہ اتنا بڑا معاملہ تھا جو کہ ہو سکتا تھا، لیکن چونکہ اب سپریم کورٹ نے عمران خان صاحب کی پیٹیشن کر دی ہے خارج، تو اب یہ سارے کے سارے ان سب کو فائدہ پہنچے گا، لیکن اس کا فائدہ اب عمران خان صاحب کو بھی پہنچے گا، اور کیونکہ سپریم کورٹ نے جو نیب ترامیم بحال کی ہیں، اس فیصلے کے بعد عمران خان کا جو توشہ خانہ کیس ہے وہ بھی، اور القادر ٹرسٹ 190 ملین پاؤنڈ وہ بھی، دونوں کیس جو ہیں وہ ہو گئے ہیں ٹھس، اور ایک تو مکمل طور پر نیب کی دسترس سے کیا وہ جرم ہے ہی نہیں، کیونکہ جو القادر ٹرسٹ ہے اس میں کسی قسم کی کوئی امبیزلمنٹ نہیں ہے، کوئی بے قاعدگی نہیں ہے، کوئی بے ضابطگی نہیں ہے، کوئی مالی کرپشن نہیں ہے، کوئی عمران خان کو فائدہ نہیں پہنچا، نہ بشرا بی بی کو فائدہ پہنچا ہے، اور نہ ہی اس میں سرکاری پیسے کا کوئی لین دین ہے، اس لیے نہ ہی یہ کوئی میگا پروجیکٹ کا کک بیکس کمیشن تھا، یہ انڈیویجلز کا ایک کیس تھا، اور اس میں کیس پیسے باہر سے آئے اور ایک پارٹی کے آئے، اور اس کے بعد وہ چلے گئے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں، سپریم کورٹ اکاؤنٹ سے سندھ ہائی کورٹ، سندھ گورنمنٹ اور پنجاب فیڈرل گورنمنٹ کے اکاؤنٹ میں چلے گئے، تو لہٰذا یہ کیس تھا ہی نہیں۔ تو اب القادر ٹرسٹ جو ہے وہ تو ویسے ہی ختم ہو گیا، کیونکہ کابینہ کے فیصلوں کو کرپشن نہیں کہا جائے گا، اور اس لیے یہ تو ہو گیا القادر ٹرسٹ کا تیا پانچا۔ توشہ خانہ جو ہے وہ ہو گیا ہے
نیب کی دسترس سے وہ بھی نکل گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ 50 کروڑ سے کم مالیت کا جو ہے وہ نیب کے دائرہ اختیار میں نہیں آئے گی یہ معاملہ، لہٰذا یہ جو توشہ خانہ 2 ہے، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ یہ توشہ خانہ 4 ہے، یہ اس کا بھی توشہ خانہ 4 بھی نکل گیا ہے نیب کی دسترس سے۔ اب اس کے لیے پریشان ہے جو رجیم ہے، ساری کی ساری جعلی حکومت، اور سارے پریشان ہیں۔ پریشان اس لیے کہ اب عمران خان صاحب کے خلاف کوئی مقدمہ ہے نہیں، اور آج جب ہیئرنگ ہوئی تو نیب نے خود ہی کہا کہ جناب سپریم کورٹ نے فیصلہ دے دیا ہے، اس لیے اس کیس کو اب آگے نہ بڑھایا جائے، سپریم کورٹ کے فیصلے کا انتظار کریں۔ اب یہ آپ کی دسترس سے، آپ کی جورسڈکشن سے نکل چکا ہے نیب کی، لہٰذا اس کی کسی قسم کی کوئی بھی آگے کا ڈیولپمنٹ آگے لہذا اس کے بعد کوئی بھی اس میں پیش رفت نہ ہو سکی، اور آج کی کوئی کاروائی نہیں ہوئی۔ تو یہ سچویشن اس وقت ہے جناب، صورتحال ہے، اور اب عمران خان صاحب کے خلاف کوئی ایسا مقدمہ نہیں ہے کہ جس پہ ان کو اب جیل میں رکھا جا سکے، یا بشرا بی بی کو جیل میں رکھا جا سکے۔ آپ دیکھنا یہ ہے کہ اگلی ہیئرنگ پہ کیا طریقہ کار اختیار کیا جاتا ہے۔ ہاں، البتہ ایک اور ضرور ہے کہ یہ جو توشہ خانہ 4 ہے، یہ توشہ خانہ 4 کو اب گورنمنٹ چاہ رہی ہے کہ کسی بھی طریقے سے اس کو لے جایا جائے، ایف آئی اے کے حوالے کر دیا جائے، اور ایف آئی اے کے حوالے کر کے تو پھر اسپیشل کورٹ جو ایف آئی اے کی ہے وہ اس کو پروسیڈ کرے۔ لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ شاید اب یہ معاملہ اس طرف بھی نہ جائے، کیونکہ ایک دفعہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ جیل سے رہا ہوں گے، اور رہا ہونے کے بعد اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ کیا کرنا ہے۔ یہ تو تھی صورتحال، اور دوسری جانب علی امین گنڈا پور جو ہیں وہ خیبر پختونخوا میں تیاری کر رہے ہیں جلد سے جلوس کی، اور بڑا جلوس وہ لے کر آئیں گے، اور باقی پنجاب میں، راول پنڈی میں، اسلام آباد میں، اور وہ کر دیا گیا جی، کور کر دیا گیا راول پنڈی اور اسلام آباد کو، دونوں طرف سے نہیں بلکہ ہر طرف سے کر دیا گیا، کنٹینرز لگا دیے گئے ہیں تاکہ جو باہر سے لوگ آئیں، جہاں سے بھی آنے باہر سے آئیں اور باہر سے ہی واپس جائیں، اور وہ راول پنڈی اور اسلام آباد کی طرف نہ آ سکیں۔ اصل مسئلہ ہی یہ ہے کہ راول پنڈی اور اسلام آباد کا معاملہ پھنسا ہوا ہے، کہ اگر یہ لوگ آ گئے تو پھر ہو سکتا ہے کہ کچھ اور ہی نہ ہو جائے۔ دوسری جانب قومی اسمبلی میں جی لیڈر آف اپوزیشن عمر ایوب صاحب نے ایک سوال اٹھایا ہے، اور وہ ہے کہ وزارت دفاع میں کرپشن کی اور بے ضابطگیوں کی نشاندہی کی ہے آڈیٹر جنرل آف پاکستان نے، اور یہ 2-4 کروڑ کی نہیں ہے، یہ بلکہ 1 ارب سے زیادہ کی ہے۔ اور اس پہ جب عمر ایوب صاحب لیڈر آف اپوزیشن نے سوال اٹھایا تو اس سوال کے جواب میں، بجائے اس کے کہ اس سوال کے جواب میں جواب دیا جاتا، بلکہ وہ آواز ہی میوٹ کر دی گئی۔ تو لیڈر آف اپوزیشن عمر ایوب نے اس پہ احتجاج کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ قومی اسمبلی کے اندر بھی کچھ یاجوج و ماجوج آ گئے ہیں جو کہ قومی اسمبلی کی کارروائی کو مکمل طور پہ مانیٹر کر رہے ہیں اور کنٹرول کر رہے ہیں، اور ہم جب بھی کوئی ایسی گفتگو کرتے ہیں تو وہ اس کو میوٹ کر دیا جاتا ہے۔ ایون یوٹیوب چینل جو ہے پارلیمان کا، اس میں بھی اس کو بھی کنٹرول کیا جاتا ہے، اور اس میں صرف گورنمنٹ کے لوگوں کی تقریریں جو ہیں وہ ہوتی ہیں، اور اپوزیشن کی تقاریر وہاں پہ نہیں اپلوڈ کی جاتی۔ تو یہ صورتحال ہے جناب، باقی انشاءاللہ اگلے ولاگ میں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔